اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں جی سی سائنس ٹیوٹس کے چینل کے اوپر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں چیپٹر 6 سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے جی پرائیویسی ایشو۔ اس کے اوپر میں آج آپ کو ایک لیکچر پرووائڈ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ اس چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کا ایک بیل آئیکن ہوگا، اس کے اوپر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی اڑتی ہوئی ایک چڑیا آپ کے پاس پیغام لے کر پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی کہ یہ ویڈیو آ گئی ہے جی، ویڈیو آپ آ کے دیکھ لیں۔ تو میں نے انٹرنیٹ سے یہ چیزیں سرچ کی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو پہلی میں بتا دوں، بہت سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی یہ بک والی چیزیں اٹھا کے ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ آئی ٹی سیریز کے اوپر بھی چیزیں لکھی ہیں لیکن وہ فردر ایک ڈیٹیل کے اندر نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ جاتا ہے تو پھر آپ خود بھی اس میں سے کوئی اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں پیپر کے اندر۔ تو سوال ہے جی پرائیویسی ایشو کیا ہے، واٹ از پرائیویسی ایشو؟ تو سب سے پہلے ہمیں ڈیٹا پرائیویسی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ڈیٹا پرائیویسی میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ڈیٹا پرائیویسی از دا رائٹ آف پیپل۔ رائٹ آف پیپل مطلب لوگوں کا حق ہے ٹو کنٹرول دیئر اون پرسنل ڈیٹا۔ لیکن ہر ایک کا اپنا ایک ذاتی ڈیٹا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا وہ جو ڈیٹا ہے وہ اس میں پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک شخص کا ایک اپنا ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ڈیٹا کو کنٹرول کریں سیکیورٹی وائز، مطلب اس کو ان آتھرائزڈ ایسیس سے محفوظ رکھیں، پروٹیکشن دیں۔ وین اٹ کمز ٹو ڈیٹا پرائیویسی، جب ہم ڈیٹا پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف انفارمیشن۔ ڈیٹا پرائیویسی سے ریلیٹڈ دو اہم معلومات ہیں۔ کیا جی؟ فرسٹ، پرسنل انفارمیشن۔ ڈیٹا پرائیویسی کے اندر جو سب سے پہلی جو انفارمیشن ہوتی ہے پرسنل، لیکن ہم ڈیٹا پرائیویسی کے اندر میں نے بھی بتایا کہ ہر ایک کا پرسنل ڈیٹا، اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے پرسنل انفارمیشن؟ دس انکلوڈس اینی آئیڈینٹیفائی انفارمیشن، جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے پرسن، لائک اس کا نام، اس کا ہوم ایڈریس، فون نمبر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہے جی ڈیٹا، پرسنل ڈیٹا جو کہ اسیس ہو سکتا ہے۔ تو ڈیٹا پرائیویسی سے مراد یہ ہوگا کہ ایک شخص کا جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ سیکیور ہونی چاہیے، اس کو کنٹرول کرنی چاہیے، کوئی اللیگلی اس کو استعمال نہ کرے۔ دوسرا جی سینسٹیو پرسنل انفارمیشن۔ جی ہاں، ایک پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے اور ایک سینسٹیو پرسنل انفارمیشن۔ سینسٹیو پرسنل انفارمیشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی جو ہیلتھ ہسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کس طرح مختلف پیشنٹس ہوتے ہیں جس طرح ان کے برین کام نہیں کرتا، پاگل ہوتے ہیں، یا کچھ اور سیریس ہسٹوریکل جو ان کی پاس ٹریٹمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، میں نے ابھی بتایا، اس طرح کینسرز یا ٹیومرز ان کا علیحدہ اس طرح کی انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ تو وہ انڈیویجول سیکسچل اورینٹیشن، تو ڈفرینٹ ان کی جو ذاتی جو ان کو ڈفرینٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں جو کہ وہ اپنے مختلف ریلیٹیوز کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، تو وہ انفارمیشن بھی یہاں پر سینسٹیو پرسنل انفارمیشن کے اندر آ جاتی ہے، اس کو بھی مینیج کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈفرینٹ جورسڈکشنز، اب سوال یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ساری کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے انٹرنیٹ سے اٹھائے ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا، تو میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آج لکھ دیے جو مشکل لفظ ہیں۔ ڈفرینٹ جورسڈکشنز، دائرہ اختیار، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ قانون بنایا ہے، وہ اس کی ایک لمٹ ہے، ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہتی ہے، تو جورسڈکشن ہوتا ہے دائرہ اختیار۔ ڈفرینٹ جورسڈکشنز ہیو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس فار ڈیٹا پرائیویسی، مطلب مختلف، اگر دائرہ اختیار کے لحاظ سے بات کریں، مطلب مختلف فیلڈز کے لحاظ سے بات کریں، تو ہر ایک کے اندر ڈیٹا پرائیویسی جو ہے اس کے مختلف
ریکوائرمنٹس ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں ان کو یوز کرنے کے. For example, with the new and controversial General Data Protection Regulation, also known as GDPR, اب یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ رول بنایا گیا ہے جس کے اندر ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے ایک مختلف قانون سازی کی گئی ہے، اور یہ مختلف لیول پہ ڈیٹا کی پرائیویسی کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن. اس کو جی ڈی پی آر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مین مقصد مختلف لوگوں کی ڈیٹا سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. ان دا کنٹیکسٹ آف میڈیکل ریکارڈس، اگر ہم میڈیکل فیلڈ کی بات کریں جو کہ میں نے اوپر ابھی کی بھی ہے، دی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، یہ جو جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں میڈیکل فیلڈ کے اندر، ڈاکٹرز ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، یہاں پہ جو ایگزامپل دے رہے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی دے رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ میں نے ویب سائٹ پہ کسی بلاگ سے پڑھی ہیں، مجھے اچھی لگی کہ یہ آسان بھی ہیں اور یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بہتر آپ کو سمجھ آئیں گی، تو میں نے یہ یہاں پر اس کو لکھا ہے. اچھا جی، ان دا کنٹیکسٹ آف میڈیکل ریکارڈس، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ مسٹ ابائڈ بائی دا ہیلتھ انشورنس پورٹیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ. یہ ایک قانون بنایا گیا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ہر دائرہ اختیار کے اندر ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کے مطابق قانون سازی کی گئی ہے. تو یو ایس کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر جو ہیلتھ پروفیشنلز لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا ہے. اس ایکٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دس از اے سیٹ آف گائیڈ لائنز، اس کے اندر مختلف گائیڈ لائن دی گئی ہیں ان ڈاکٹرز کے لیے، دیٹ آل پریکٹیشنرز مسٹ فالو دیٹ سروز ٹو پروٹیکٹ دا پرائیویسی آف پیشنٹس، کہ پیشنٹس کے ڈیٹا کو آپ نے سیکیور رکھنا ہے، اللیگلی اس کو یوز نہیں ہونے دینا. ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس یہ ایک ایکٹ بنایا گیا. اب ڈفرینٹ ریجنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہوتے ہیں، ان کے اندر تو ڈفرینٹ رولز کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی دا ہیلتھ انشورنس پورٹیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، یہ صرف یہ ایکٹ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہیلتھ پروفیشنل یا ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی بنایا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی پیشنٹ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے، جس طرح میں نے کہا کچھ ہیلتھ ہسٹری ہوتی ہے، کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے مینٹل ڈس آرڈرز یا کچھ اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں، ان کا ڈیٹا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ انہیں شیئر نہیں کرنا چاہیے. ادروائز ان کو پینلٹی یا جرمانہ یا سزا بھی دی جا سکتی ہے اس ایکٹ کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اس ایکٹ کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کرنے نالج کے حاصل کرنے کے لیے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ابھی آپ کو بتایا ڈیٹا پرائیویسی کیا ہوتی ہے. تو ڈیٹا پرائیویسی دو طرح سے انفارمیشن ہم سٹور کرتے ہیں. ڈیٹا پرائیویسی کے کچھ بیسکس ہیں، بنیادی ہم کہہ سکتے ہیں پہلو ہیں جو اہم، وہ ہیں جی ڈیٹا پرائیویسی از اے کریٹیکل اسپیکٹ آف دا ڈیجیٹل ایج. آج کل کی دور کی بات کریں، ڈیجیٹل دور ہے، اس کے اندر ڈیٹا کی پرائیویسی بہت ضروری ہے. اگر آپ کا ڈیٹا کسی نے سیز کر لیا، مس یوز کر لیا، تو آپ کو کسی بھی خطرناک حد تک آپ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، یا آپ کے ڈیٹا کو مس یوز کیا جا سکتا ہے اور بعد میں آپ کو بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے. تو انشورنگ دیٹ، یہ یقین دہانی دلائی جاتی ہے دیٹ انڈیویجولز انفارمیشن از پروٹیکٹیڈ، ہر ایک شخص کا ڈیٹا محفوظ ہونا چاہیے، اینڈ یوز رسپانسبلی، اور اس کو ایک صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. دا کی کمپوننٹس آف ڈیٹا پرائیویسی انکلوڈ سیورل فنڈامنٹل پرنسپل. اہم جو حصے ہیں ڈیٹا پرائیویسی کے وہ مختلف قانون ہیں دیٹ آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولز مسٹ ایڈہیئر ہوتا ہے ماننا. ایڈہیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ماننا. مختلف رولز ہیں، مختلف اصول بنائے گئے ہیں ڈیٹا پرائیویسی سے ریلیٹڈ، اور وہ کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ان کو وہ ماننے پڑتے ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے ان آرڈر ٹو مینٹین ٹرسٹ اینڈ کمپلائی ود ریگولیشن، تاکہ وہ قواعد و ضوابط کی تعمیل کر سکیں. مطلب یہ جو کمپلائی ود ریگولیشنز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر قواعد و ضوابط کی تعمیل. ٹھیک ہے جی، مطلب جو رولز امپلیمنٹ کیے گئے ہیں تو
ان کے لیے بنیادی اصولز بنائے گئے ہیں ان اداروں اور ان شخص کے لیے جو کسی بھی شخص کا ڈیٹا پرسنلی اگر یوز کر رہے ہیں تو ان کو ان رولز کو پرنسپلز کو ماننا پڑے گا تاکہ وہ کسٹمر جو بھی ہے اگر کوئی ایک آرگنائزیشن پروڈکٹ بیچ رہی ہے تو وہ اس کا کسٹمر کا ٹرسٹ اس پہ رہے کہ اس کے پاس جو اس کا کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے وہ محفوظ ہے وہ رولز کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایشو ہوگا تو پھر وہ ادارہ ذمہ دار ہوگا. تو اس طرح کے کچھ رولز بنائے گئے ہیں. اب ڈیٹا پرائیویسی کے اندر ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی, ڈیٹا کی رازداری. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہوتا ہے رازداری. اب ڈیٹا کی رازداری سے کیا مراد ہے؟ دس مینز دیٹ, یہ کمپوننٹ ہے ڈیٹا پرائیویسی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے. ڈیٹا کی رازداری سے مراد دس مینز دیٹ آل ڈیٹا کلیکٹڈ از اونلی شیئرڈ بٹوین دا کنسینٹنگ پارٹیز. کنسینٹنگ ہوتا ہے رضامندی دینے والی جماعتیں. جو مثال کے طور پہ دو شخص ہیں, ایک شخص نے کسی کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا ہے کسی کے ساتھ, تیسرے تھرڈ پرسن کے ساتھ, تو وہ پہلے والے جو بندہ ہے جس کا ڈیٹا وہ دوسرا بندہ کسی تھرڈ سے شیئر کر رہا ہے تو وہ رضامند ہونا چاہیے, اس کی پرمیشن ہونی چاہیے, اجازت ہونی چاہیے, دین وہ ڈیٹا کو یوز کر سکتا ہے ود تھرڈ پرسن. دس انشور دیٹ ڈیٹا سیکورٹی انشورز دیٹ دا ڈیٹا کلیکٹڈ از ہاؤسڈ سم ویئر, کہ ڈیٹا کہیں موجود ہے, کہیں پڑا ہوا ہے, سیکیور, اینڈ دیٹ دا پراپر پریکاشنز آر ٹیکن, اور احتیاط کی جاتی ہے تاکہ اس ڈیٹا کو کوئی مس یوز یا اس کو غلط رسائی حاصل نہ کر سکے. بددیانتی سے رسائی حاصل کرنے کو کہتے ہیں اسیسڈ میلیشیسلی, کہ غلط طریقے سے غیر قانونی طور پر اس کو ڈیٹا کو اسیس نہ کرے. تو یہ کمپوننٹس ہیں کہ ہم ڈیٹا کو سیکیور رکھنے کے لیے یہ امپلیمنٹیشنز کرتے ہیں. یہ ہونا ضروری ہیں, جس طرح یہ اگر ہوں گی تو اس طرح آپ کا ڈیٹا سیکیور رہ سکتا ہے. ٹرانسپیرنسی ان ڈیٹا یوزیج, اس کا مطلب یہ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لیڈ آؤٹ ہوتا ہے باہر رکھی ہوئی. دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو مختلف آپ نے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں دو پارٹیز کے درمیان, مطلب ڈیٹا شیئر کرنے کی, وہ واضح طور پہ ہو. جو ڈیٹا آپ شیئر کریں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان, ان کا مقصد ان پارٹیز کا کلیئر ہو, واضح طور پہ ان کو ایک دوسرے کی معلومات کا پتہ ہو, وہ ایک دوسرے کو ریپرزینٹس اے فل پکچر آف ہاؤ دا ڈیٹا ول بی یوزڈ. اور وہ ان دونوں کو, اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی دوسری کا ڈیٹا یوز کرنا چاہتی تو وہ پوری ڈیٹیل استعمال کہ وہ ڈیٹا کہاں پر یوز ہوگا وہ واضح طور پر ان کو بتانا پڑے گا. تو اس طرح ٹرانسپیرنٹ ہوگی نا چیز, مطلب ہر چیز ان کے مائنڈ میں ہوگی, کوئی ٹھگی چھپی والی کہانی نہیں ہوگی. تو اس طرح پھر وہ ڈیٹا سیو رہے گا. ڈپینڈنگ آن دا جیوگرافیکلی لوکیشن, اگر ہم جغرافیکلی لوکیشن مطلب آپ کسی لوکیشن کے لحاظ سے کسی کنٹری کے لحاظ سے بات کریں, دا ڈیٹا ان کویسچن اینڈ دا رول آف دا پارٹیز انوالوڈ انشورنگ دیٹ پراپر کمپلائنس ہوتا ہے تعمیل کرنا. دا ڈیٹا ان کویسچن اینڈ دا رول آف پارٹیز انوالو, کہ اس کے اندر ڈیٹا کی بھی اہمیت ہوتی ہے, ساتھ ساتھ وہ جو پارٹیز جو انوالو ہوتی ہیں ایک دوسرے کا ڈیٹا شیئر کر رہی ہیں, انشورنگ دیٹ, یہ یقین دہانی دلائیں دیٹ پراپر کمپلائنس, کہ پراپر اس کے اوپر قانون سازی جو بنائی گئی ہے ڈیٹا کی سیکیورٹی کے لیے, اس کے اوپر وہ پراپر اس کے اوپر تعمیل کریں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں تاکہ وہ ڈیٹا محفوظ رہ سکے. چاہے وہ جغرافیکلی کسی بھی کنٹری سے ریلیٹڈ ہو, ڈیٹا سب کے لیے, سب ڈفرینٹ ممالک کے لیے ان کے رولز کے مطابق ان کو تعمیل کرنا پڑے گا, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی یہ مین اہم کمپوننٹس ہیں. اگر ان چیزوں کے اوپر اگر سارا کام کیا جائے تو ڈیٹا آپ کا سیکیور رہ سکتا ہے, ڈیٹا کی آپ کی پرائیویسی بہتر رہ سکتی ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, یہ چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا. تو میں یہ سوال یہاں سے کرتا ہوں, یہ وہی چیزیں اوپر ریپیٹ ہو رہی ہیں, لیکن چلیں یہ کمپلائنس کے اندر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیتے ہیں. ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی کے اندر دس پرنسپل, یہ اصول بنایا گیا کہ دیٹ انشورز دیٹ آل دا ڈیٹا از اونلی شیئرڈ بٹوین دا کنسینٹنگ پارٹیز. یہ بھی بتایا کہ جی کنسینٹنگ سے مراد یہ کیا ہوتی ہے کہ جی جو آپ لوگ کی جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں رضامندی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ رضامند ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اٹ انوالوز امپلیمنٹنگ میئرز, کچھ
سیکیورٹی میئرز وہ آپس میں امپلیمنٹ کریں گے دیٹ پریونٹ ان تاکہ کوئی اور بندہ کو ان کی پرسنل انفارمیشن کو ایکسیس نہ کر سکے. دس سیف گارڈنگ انڈیویجول پرائیویسی تاکہ اپنی وہ پرسنل انفارمیشن کو اسٹور کر سکیں. Confidentiality is the fundamental to building trust as it assures users that their data will not be disclosed to third parties without their explicit consent. Explicit consent ہوتا ہے واضح رضامندی. ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی سے اندر سب سے کانفیڈینشیلٹی کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ اوپر بتایا بھی ہے، رازداری. اگر آپ کی صحیح ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی، آپ کے جو ڈیٹا ہے اس کی صحیح پراپر سیکیورٹی کی جا رہی ہے تو اس سے سب سے بڑا ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کسٹمر کے درمیان کہ اور اس ادارے کے درمیان جو کانفیڈینس پراپر ڈیٹا کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سے یہ یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ اس شخص کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی بھی تیسرے بندے کو، تھرڈ پارٹی مطلب کسی بھی تھرڈ پرسن کو ان کی رضامندی کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. ڈیٹا سیکیورٹی از اباؤٹ پروٹیکٹنگ ڈیٹا فرام اناتھرائزڈ بریچز ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا. بریچ کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا. اینڈ دی ادر میلیشیس ایکٹیویٹی. ڈیٹا سیکیورٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی خلاف ورزی جو ڈیٹا کی سیکیورٹی ہے اس کی خلاف ورزی کو کر رہے ہیں یا کوئی ان اتھرائز ایکسیس کر رہا ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے کسی شخص کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی، تو ہم ان سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیٹا سیکیورٹی کا میتھڈ کو اپناتے ہیں. اس کے اندر ہم انکرپشن بھی یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے. سیکیور ڈیٹا کو اسٹور بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں. اور پھر ہم اسیس کنٹرول، کن کو اجازت دینی ہے ڈیٹا استعمال کرنے کی، کن کو نہیں دینی، وہ ساری چیزیں ہم مینشن کرتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کے اگینسٹ جو ان اتھرائز ایکسیس کرنے جا رہے ہیں، جو خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں رولز کی، لائک ہیکرز، وہ اس کو اسیس نہ کر سکیں. افیکٹو ڈیٹا سیکیورٹی میئرز، ایک ڈیٹا کے لیے اوپر بہتر سیکیورٹی رولز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کوئی کریں، اس سے محفوظ رہا جا سکے. ویئر سینسٹیو انفارمیشن کوڈ بی ایکسپوزڈ، تاکہ کوئی ذاتی انفارمیشن کوئی اس کو چوری نہ کر سکے یا کوئی وائلیشن اس کے رول کو توڑ کے اس میں سے کوئی ڈیٹا اسیس نہ کر سکے. تو ڈیٹا سیکیورٹی بہت ضروری ہے. ڈفرینٹ ٹیکنیکس لائک انکرپشن، سیکیور اسٹوریج، جہاں ڈیٹا اسٹور ہے اس کی سیکیورٹی صحیح بہتر ہوئی ہو، ڈیٹا اسیس کس نے کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، اجازت دینی ہے، یہ صحیح ہونا چاہیے. کمپلائنس ابھی میں نے ساری چیزیں جو بتائی ہیں اس کو ڈیٹیل فردر میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ڈیٹا پرائیویسی از گورنڈ بائی ویریس لاز. جس طرح بتایا کہ ڈیٹا کو سیکیور رکھنے کے لیے مختلف جو ہیں رولز ریگولیشنز قانون سازی کی گئی ہیں. دیٹ ویری بائی ریجن، ویری ہوتا ہے چینج، مختلف ریجن مختلف کنٹری کے لحاظ سے، ہر کنٹری کے لحاظ سے، ہر ریجن کے لحاظ سے ڈفرینٹ رولز بنائے گئے ہیں. اور یا ہم کہہ سکتے ہیں ہر انڈسٹری کے لحاظ سے، سچ ایز GDPR ان یورپ اور CCPA ان کیلیفورنیا. اب یہ جو ہے یہ ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ جو ایکٹ ہے یہ کیلیفورنیا کے اندر یوز ہو رہا ہے، اور GDPR جو یہ پروٹیکشن ہے یہ یورپ کے لیے، یورپ کے اندر یوز ہو رہا ہے. تو مطلب ریجن ٹو ریجن جو ہیں ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں فار دی سیکیورٹی آف ڈیٹا. کمپلائنس تعمیل جو ہم کرتے ہیں، یہ جو رولز بناتے ہیں، کمپلائنس انوالوز ایڈہیرنگ ٹو دیز لیگل ریکوائرمنٹس ٹو اوائڈ پینلٹیز اینڈ پروٹیکٹ انڈیویجولز رائٹس. یہ کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ تعمیل ان کی کیوں کرائی جاتی ہے ان قانونی طور پر ان ریکوائرمنٹس کے اوپر، تاکہ ان کو کوئی جرمانہ نہ ہو، ٹو اوائڈ ان کو کوئی جرمانہ نہ ہو اور دوسروں کی انفارمیشن جو ہے ان کو صحیح طرح سے ان کی پروٹیکشن دی جائے. ٹھیک ہے، ڈیٹا کو محفوظ رکھا جائے. آرگنائزیشنز مسٹ اسٹے انفارمڈ اباؤٹ ریلیونٹ ریگولیشنز اینڈ امپلیمنٹ پالیسیز. وہ جو ادارے جن کے پاس ڈیٹا کسی بھی شخص کا محفوظ ہے ان کو نئے رولز اور نئے ریگولیشنز یا نئے قانون سازی کے اوپر، پالیسیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا یا ان کے بارے میں ان کو آگاہ رہنا پڑے گا. دیٹ انشورس کمپلائنس، جو تاکہ وہ اس کے اوپر تعمیل کر سکیں، پراپرلی قانونی رولز بنا سکیں اور جہاں سے وہ رولز امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. یہ سارے جب کمپوننٹس مل کے کام کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا تو آپ کا ڈیٹا سیکیور رہتا ہے. کوئی اس کو پرسنل ڈیٹا کسی کو کوئی بھی اسیس نہیں کرتا، اور جو پرسنل انفارمیشن اگر کوئی اسیس ہو بھی جائے تو وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں اور وہ اکارڈنگ ٹو لا ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ہم ڈیٹا کی پرائیویسی کیوں کرتے ہیں؟ ڈیٹا پرائیویسی از نیسیسری بیکاز اٹ انشورز دیٹ آور پرسنل انفارمیشن اسٹے پرائیویٹ، کہ ہماری انفارمیشن پرائیویٹ رہے.
ڈیٹا پرائیویسی بہت ضروری ہے ایز وی ڈو ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اوور ڈیٹا بینگ یوز ان ملیشیس ویز اگینسٹ اس، تاکہ کوئی غلط طرح سے ہمارے ڈیٹا کو یوز نہ کرے. اٹ آلسو ہیلپس انشور دا انٹیگریٹی آف بزنسز. کاروباری لوگوں کے لیے یا گورنمنٹ حکومت جو ہوتی ہیں، مختلف حکومتیں ہیں، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، تاکہ اور کاروباری لوگوں کا ڈیٹا بھی بزنس کے لحاظ سے، ان کے کاروبار کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ڈیٹا کی سیکیورٹی، ڈیٹا کی پرائیویسی بہت ضروری ہے. If companies and organizations did not have data privacy، اگر کسی بھی کمپنی کی ڈیٹا پرائیویسی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ They could use the information they gather about you in any way they want. تو وہ اگر کسی بھی کمپنی آرگنائزیشنز کی اپنی کوئی ڈیٹا پرائیویسی کے رولز نہیں ہیں تو وہ آپ کی انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں، اور وہ جب مرضی چاہیں کہیں پہ بھی، یہ دیکھیں ان اینی وے دے وانٹ، مطلب جب مرضی چاہیں وہ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے کسی بھی کمپنی کے ساتھ اگر آپ نے پرسنل ڈیٹا شیئر کرنا ہے تو آپ کو اس کمپنی کی انفارمیشن کا پتہ ہونی چاہیے پراپرلی. کیا وہ جو ہیں ڈیٹا آپ کا جو یوز کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ پراپر ان رولز کے مطابق ہے، اس ایکٹ کے تھرو جو ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں، کس ریزن کے لیے، کس پرپز کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو یہ واضح طور پہ کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے. اب یہاں پہ انہوں نے بتایا جی ڈیٹا پرائیویسی کی ایگزامپلز. انشورنگ دیٹ سینسٹیو ڈیٹا از اونلی اسیسڈ بائی اتھرائزڈ پرسنل ہونا چاہیے. انکرپٹنگ ڈیٹا ٹو پریونٹ ان اتھرائزڈ، ڈیٹا کو انکرپٹ کیا ہو ڈفرینٹ میتھڈس کے تھرو، تاکہ ڈیٹا کوئی اور بندہ اس کو یوز نہ کر سکے. انکرپٹنگ ہوتا ہے کہ ایسی فارم میں ڈیٹا کو مطلب ٹرانسفر کرنا جو کہ ہیکر ریڈ نہ کر سکے، لائک بائنری فارم میں. لمیٹنگ دا کلیکشن اینڈ یوز آف پرسنل ڈیٹا ٹو اونلی واٹ از نیسیسری، صرف اسی کو ڈیٹا یوز کر، پرسنل ڈیٹا کی اجازت دیں جو بہت زیادہ ضروری ہو، ادروائز ڈیٹا کو یوز کسی کے ساتھ نہ کیا جائے. پرووائڈنگ یوزرز ود کنٹرول اوور دیئر پرسنل ڈیٹا سچ ایز ایبلٹی ٹو ڈیلیٹ اور موڈیفائی دیئر ڈیٹا. یوزرز کو کنٹرول، مطلب کنٹرول سے مراد ان کو کچھ حد تک محدود پابندی لگانی چاہیے تاکہ کسی کا پرسنل ڈیٹا جو ہے اس کی ڈیلیشن نہ کر سکیں، ڈیٹا کو ڈیلیٹ نہ کر سکیں، چینج نہ کر سکیں. جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان ڈیٹا پرائیویسی سے ریلیٹڈ سچ ایز GDPR اور CCPA، ان کے مطابق ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے. تو یہ کچھ بیسک آپ کو معلومات پرائیویسی ایشو سے ریلیٹڈ دی ہیں کہ پرائیویسی ایشو کیا ہوتا ہے، ان کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح مختلف لیول پہ مختلف کنٹریز کے اندر ان رولز کو یوز کیا جاتا ہے، کون سے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، ڈیٹا کو کیسے سیکیور رکھتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کیسے ہونی چاہیے، ڈیٹا جو دو پارٹیز کے درمیان شیئر کیا جاتا ہے تھرڈ پرسن سے کیسے محفوظ رہیں، اور ان رولز کے اوپر کیسے امپلیمنٹیشن کرانی چاہیے اور تاکہ بعد میں اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے تو جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے. تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو کے اندر ایک لیکچر تھوڑا لینتھی ہو گیا، ٹائم دیکھتے ہیں کتنا ہو گیا، 23 منٹ کا ہو گیا. دیکھیں جی پتہ ہی نہیں چلا. اور لیکن یہ کہ جنہیں آپ اس میں سے اگر آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گئے ہیں تو آپ ان کو اپنے پیپر کے اندر یوز کر سکتے ہیں. نالج کے لحاظ سے کوئی غلط نہیں ہوگا کہ پرائیویسی ایشو جو ہوتا ہے یہ کہ ضروری بہت ہوتا ہے تاکہ آپ کا پرسنل ڈیٹا محفوظ رہے، اور ڈفرینٹ رولز، ڈفرینٹ پروٹیکشنز ایکٹ بنائے گئے ہیں ڈیٹا کی پروٹیکشن کے لیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.